الرحمن الرحیم السلام علیکم، میں ہوں ناصر رینچن اور آپ دیکھ رہے ہیں یونٹی نیوز۔ ناظرین، دو انتہائی اہم خبریں ہیں مشرق وسطی سے۔ ایک متحدہ عرب امارات اور اسرائیل تعلقات کے حوالے سے ہے اور دوسرا حزب اللہ اور اسرائیل کے حوالے سے ہیں۔ تو سب سے جو پہلی خبر ہے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل تعلقات کے حوالے سے، یہ انتہائی اہم خبر بھی ہے، تشویشناک بھی ہے۔ مسلم امہ کی نظریں اس وقت متحدہ عرب امارات اور اسرائیل تعلقات پر ہے اور اس پر تشویش کا اظہار کر رہی ہے مسلم امہ، اور خصوصاً فلسطینی مزاحمتی تحریک نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور متحدہ عرب امارات کو قبل اول سے خیانت اور فلسطین سے خیانت کرنے والوں میں شامل کیا ہے اور کھلے الفاظ میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اور سب سے اہم خبر یہ ہے کہ ایک دوسرے نے ایمبیسی کھول لیے ہیں اپنے ممالک میں۔ متحدہ عرب امارات نے تل ابیب میں ایمبیسی کھولا ہے، اپنا سفارت خانہ کھولا ہے، اور اسرائیل نے متحدہ عرب امارات میں سفارت خانہ کھولے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اسرائیل کے ناجائز وجود کو تسلیم کرنا ہے اور ساتھ میں فلسطینیوں سے قبل اول سے بیت المقدس سے منہ موڑنا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اب متحدہ عرب امارات دوسرا اسرائیل بنتا جا رہا ہے۔ وہ کس طرح، یہ ہم آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات اس وقت اسرائیلی اعلی کاروں کا، اسرائیلی باشندوں کا گڑھ بن چکا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں اسرائیلی اثر نفوذ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے بھی اب دوستی خطرے میں پڑ چکی ہے، اور حالیہ دنوں میں آپ کو پتہ ہے مختلف ایسے واقعات سامنے آئے ہیں۔ ان کی تعلقات اب اس نہج پر نہیں ہے، ان کی دوستی اب دشمنی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ یہ سب صہیونی باشندوں اور صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی وجہ سے ہے۔ اور اس وقت سب سے اہم خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے جو 7,000 اسرائیلیوں کو اپنے سٹیزن شپ جاری کر دیا ہے، اپنے باشندے کے طور پر قبول کر لیے ہیں اور ان کو اپنا شہری بنا لیا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ سامنے آئی ہے، اور رپورٹ کے مطابق تحریک الفتح کے سینئر رکن عباس ذکی نے اپنے ویڈیو پیغام میں متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد بن زید کو غدار قرار دیتے ہوئے عرب لیگ میں متحدہ عرب امارات کی رکنیت کی منسوخی کا مطالبہ کیا ہے۔ تل ابیب میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کے افتتاح کے موقع پر جاری ہونے والے اپنے ویڈیو پیغام میں عباس ذکی کی جانب سے یہ انکشاف کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ڈیل آف دی سینچری کے تحت 7,000 اسرائیلیوں کو شہریت دی ہے، جو ان کے بقول متحدہ عرب امارات میں صہیونزم کی تحریک کے اثر و رسوخ کا باعث بنے گا۔ تحریک الفتح کے اس رہنما یعنی سینئر رکن کا مزید کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے عوام کا حکومتی اقدامات سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف محمد بن زید ہیں جو غدار ہے اور خیانت کے مرتب ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک اہم بیان ہے فلسطینی تحریک الفتح کے سینئر رہنما کی جانب سے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیا متحدہ عرب امارات دوسرا اسرائیل بنتا جا رہا ہے؟ اگر ہم جو اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسرائیلی اثر رسوخ کو دیکھتے ہوئے، ہمیں کوئی قباحت نہیں ہوگی کہ متحدہ عرب امارات واقعا اسرائیل کا دوسرا گھر یا دوسرا اسرائیل بنتا جا رہا ہے۔ دوسری اہم خبر کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ اسرائیل نے اب اعتراف کیا ہے حزب اللہ کی طاقت کے حوالے سے۔ حزب اللہ کی میزائل ٹیکنالوجی اور ان کی میزائل طاقت کا انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حزب اللہ کے میزائلی طاقت میں اضافے سے متعلق اسرائیل کی جانب سے ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حزب اللہ کے پاس 700 کلومیٹر تک مار کرنے والے 1.5 لاکھ میزائل موجود ہیں، اور آئندہ ہونے والی ممکنہ جنگ میں روزانہ 1,000 سے 3,000 تک میزائل خود اسرائیل کے اوپر، اسرائیل کی ریاست یا اسرائیل کے زیر کنٹرول علاقوں پر فائر کیے جائیں گے۔ یہ ایک اہم خبر ہے اسرائیل کی جانب سے کہ اگر آپ یہ جولائی کے
महीने को देखें तो ये जुलाई वो महीना है कि 2006 में इसी जुलाई के महीने में जंग लड़ी गई थी हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान, जिसकी लेटेस्ट फुटेजेस भी हिजबुल्लाह ने कुछ दिनों पहले जारी की है। और रोजाना की बुनियाद पर 3000 मिसाइल अगर इसराइल के ऊपर बरसाए गए तो फिर इसराइल का क्या हशर होगा, ये एक देखने वाली बात है, ये एक सोचने वाली बात है। इससे पहले हमने गज्जा जंग में भी देखा कि गज्जा के मुजाहिदीन जिनको हिसार में रखा हुआ है, इसके बावजूद मुजाहिदीन ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया था इसराइल को कि इसराइल ने 11 दिन के अंदर जंगबंदी करते हुए अपनी शिकस्त का एतराफ कर लिया था। लिहाजा ये एक अहम खबर थी मुत्तहिदा अरब इमारात और हिजबुल्लाह के हवाले से। इस हवाले से मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो भी हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। तब तक के लिए नासिर रिंचन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।